وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کابینہ کی نیشنل ایکشن پلان کے اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے اور اسی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ عزم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے گی۔ صرف شرپسند عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی ہوگی۔ جو عزم استحکام کا جو آپریشن لانچ کرنے کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ضرب عضب سے یا راہ نجات سے یا رد الفساد سے۔ یہ بھی ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ چاروں چیف منسٹر موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے۔ پہلے ہونے والے آپریشنز کی نوعیت مختلف تھی۔ آپریشن عزم استحکام سے موازنہ درست نہیں۔ آپریشن عزم استحکام کا مقصد دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے، کوئی سیاسی عزائم نہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، چند دنوں میں طریقہ کار واضح ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا آپریشن عزم استحکام سے متعلق ایوان میں اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ آپریشن عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے، اس پر اپوزیشن کے جماعتوں کے تحفظات ہیں، کوشش کریں گے تحفظات دور کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میٹنگ میں کوئی اختلاف نہیں کیا، دبے لفظوں میں کہا اس ایکشن کو سپورٹ کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے۔ میرا تو کب سے، آج کل تو آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا۔ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور امید ہے کہ اس مہنگائی کی کمی کو عوام محسوس کریں گے، عام آدمی محسوس کریں گے۔ 17-18 جو وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے اور اب تک ڈیوالو نہیں ہوئے۔ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کا ادارہ ہے، اس کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ اس کے خاتمے سے بزنس کمیونٹی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ مہنگائی میں تھوڑی کمی آ رہی ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنانے پر عمل نہیں کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایسی پالیسی لانا ہوگی جس سے ٹیکس اور ریونیو میں اضافہ ہو۔ ابھی تک 17-18 وزارتیں ختم نہیں کی گئیں، آگے بڑھنے سے پہلے پرانے وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم کی ابتدائی تقریر میں ہمارے چند پوائنٹ شامل تھے، عوام کی بجائے وی آئی پیز اور بڑی کمپنیوں پر ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دے دی۔ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کا نشان نہ ملنے پر چیئرمین نے بطور آزاد امیدوار انتخاب لڑے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا دستاویزات دیں، ہوا میں بات نہ کریں۔ وکیل نے جواب دیا دستاویزات بھی دوں گا اور الیکشن کمیشن بھی کنفرم کر دے گا۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے آزاد ہونے کا فیصلہ دیا۔ کمیشن کے فیصلے کے بعد آزاد امیدواروں کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں رہی۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی کے بعد کہا کہ میں واپس لے رہا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی کسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس عائشہ نے استفسار کیا، سنی اتحاد کونسل اپنا کیس جیتے یا ہارے، دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ میں مکالمہ۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین مقدس ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے، آپشن نہیں۔ تاریخ کی بات کرنی ہے تو پوری طرح سے کریں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آج بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالت بھی اس سب میں ملی ہوئی ہے۔ ایک دن ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بہت ہو چکا، آئین کی خلاف ورزی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ میں اہم ترین درخواست 8 فروری کے انتخابات سے متعلق ہے۔
لاپتہ افراد کے کیسز اور بنیادی حقوق کی پامالیاں سیاسی کیسز نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اپنی غلطیاں ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے۔ دوران عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ 27 جون کو سنایا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفتر نے دلائل دیے۔ عدالت نے برشا بی بی کی سزا معطلی کی استدعا، خاور مانیکا کے وکیل کی سزا معطلی کی درخواست کی مخالفت۔ سپریم کورٹ کے 3 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد، جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال عدالت عظمیٰ کے جج بن گئے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، صوبائی وزراء اور سینئر ججز کی تقریب میں شرکت۔ کراچی میں جسٹس شفیع صدیقی نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی سے حلف لیا۔ بجٹ پر سفارشات دینا سینٹ میں ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا یہ ٹھیک ہے کہ بجٹ پاس کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کو ہے، لیکن سینٹ کی فائنانس کمیٹی کو بجٹ ریفر ہوتا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ سینٹ کی سفارشات پر دوبارہ تجاویز دی جائیں۔ اگر کسی نے تجویز دینی ہے تو وزیر خزانہ سے شیئر کر لیں۔ کمایا جاتا ہے وہ بجلی سوئی گیس ان بلوں میں ہی مائنس ہو جاتا ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے نارمل اس وقت شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے عوام جو ہے وہ بل بلا اٹھے۔ سردی آتی ہے بجلی نہیں گیس نہیں ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو بجلی نہیں ہوتی ہے، بچے گرمی سے بھڑک رہے ہیں۔ میں یہ کھلونے بیچتا ہوں بچوں کے، اور کم از کم میرا 10,000 روپے بل آیا ہے، سمجھا گیا؟ اس کے بجائے میں بل نہیں ادا کرتا تھا، اور کل میں نے بچے کی بالیاں اتار کے بیچ کے بل ادا کیا ہے۔ قیامت خیز گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام کے مسلسل احتجاج کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا۔ پشاور میں 10 سے 12، مضافاتی علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ ملتان کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے، دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی غائب۔ موسم کے تیور ایک بار پھر خطرناک، کراچی میں شدید گرمی کا رات، شہری بے حال، جزوی ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ 2 روز میں ہیٹ سٹروک سے جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ سول ہسپتال کراچی میں ہیٹ سٹروک کے 2 روز کے دوران 150 مریض لائے گئے۔ کراچی میں درجہ حرارت 40 اور لاہور میں 43 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں سمندری ہوائیں بند ہیں، گرمی کی شدت 46 ڈگری کی محسوس کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد آج پھر موسم گرم، طبی ماہرین کی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور دھوپ میں براہ راست نکلنے سے گریز کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا اچانک دورہ، خالی کمرے، لائبریری اور آڈیٹوریم میں لائٹس، پنکھے اور اے سی چل رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سرکاری وسائل کا بے جا ضیاع دیکھ کر برہم، چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کی منظوری دے دی، پہلا پبلک سیکٹر مونٹیسری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔